نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما 77 سے قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخن تو تحقیق چوری کی تھی بائی نے، لہو اس کے من قبل اس سے پہلے، فاسرھا تو اسر چھپا لیا، ہا اس بات کو، یوسف نے، فی نفسہ ہی اپنے دل میں، ولم یبدھا اور اس نے ظاہر نہیں کیا، لہم ان کے لیے، قالا کہا، انتم تم شر برے ہو، مکانا مقام میں، واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو تم بیان کر رہے ہو۔ اب قصہ یوسف پہنچا یہاں تک تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک اور تدبیر سامنے آنی تھی کہ یوسف نے ایز اے گفٹ اور سرپرائز کے طور پر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا پیالہ دیا، اس کے سامان میں رکھ دیا۔ تو جب چیکنگ کرنے والوں کو وہ ملا تو اس وقت پہلے تو انہوں نے کہا تھا نا، وما کننا سارقین، کہ ہم چور نہیں ہیں۔ اب چونکہ ان کے سامنے گواہی تھی، خود ہی کہا تھا ہم چور نہیں ہیں، تو فوراً سے اب انہوں نے کوئی بازی تو پلٹنی تھی، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے فوراً سے اپنی پاک بازی ثابت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اور اس کا بھائی تو ہے ہی چور، اس کے بھائی نے بھی آج سے پہلے چوری کی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو بچانے کے لیے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، اگرچہ ہم سچے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے سچے ہونے کا یہ تو نہیں ہے نا، سچا ہونا اس کو نہیں کہتے کہ ہم اپنی سچائی کو واضح کرنے کے لیے دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالیں، دوسروں کے کردار پر کیچڑ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز یاد رکھیے، سچائی وہی سچائی صحیح ہوتی ہے جس میں دوسروں کی دل آزاری نہیں ہوتی، خاص طور پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ تو ہم زیادہ تر سچائی کو واضح کرنے کے لیے، اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت سے دوسرے سچے لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے کیا، ہے تو وہ سچے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بھائی ایسے کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کی پلاننگ تھی۔ تو وہاں پہ کام یہ بنتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتے۔ ٹھیک ہے، محبت یہی ہوتی ہے کہ آپ کے چھوٹوں سے مسٹیکس ہو جائیں تو آپ معذرت کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، تو بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ بھی کھوٹ ہو، جہاں پہ بھی اس چیز کے بارے میں تھوڑا انسان تذبذب کا شکار ہو، حسد کا ایلیمنٹ ہو، یا پھر ویسے ہی پرسنالٹی کلیشز چل رہے ہوں، تو پھر انسان ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے دوسروں کا ساتھ دینے کا، اپنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم انہی وقتوں میں اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے جن میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اپنوں کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ اپنے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم مخلص ہوتے ہیں، ان کو نہیں ہم چھوڑتے، لیکن کچھ اور بھی اپنے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا چاہیے لیکن ہم نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ حسد، بغض اور کینہ، نفرت کی وجہ سے۔ ایک چھوٹا سا ایکشن ان کا ہمیں کتنی بڑی حقیقتیں بتا رہا ہے کہ ہم لوگوں کا بھی رویہ آج کل ایسا ہی ہے، خاص طور پہ اپنے ساتھ رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کے معاملے میں بھی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ ایک بار بھی اپنے چھوٹے بھائی کو چور نہیں کہا، کتنی تدبیر سے وہ بات کر رہے ہیں کہ کہیں میں اس کو غلط ثابت کر کے اپنے پاس نہ رکھواؤں۔ اب ان کو
پتا تھا کہ اس نے جو ہے نا، کیونکہ میں نے خود رکھا ہے، اب وہ یہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. تو ایک بار بھی، اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا ایک مطلب پورا کرنے کے لیے آپ دوسرے جو سٹیپس ہیں وہ بڑے غلط لے لیتے ہیں، جیسے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی یہاں پہ ہی رہیں گے اور پیمانے کا جو پیالہ ہے وہ میں نے رکھا ہے. اب وہ اس کو بھی چھپانا چاہتے تھے، اور قانون کے مطابق بھائی کو بھی اپنے پاس رکھنا پڑے گا. تو چور نے کہا، بڑی تدبیر کے ساتھ کلام کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پہ اخلاص تھا، یہاں پہ اخلاص نہیں تھا. تو رشتوں کے اندر اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر اخلاص ختم ہو جائے نا تو رشتے بھی کھوکھلے ہو جاتے ہیں، عین مشکل وقت میں ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو سوچئے اپنے بارے میں غلط کمنٹ سننا، وہ بھی بادشاہ بن کر، کتنی بڑی بات ہوتی ہے. امیجن کریں آپ کسی بھی ملک کے بادشاہ ہیں اور آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بچپن میں چوری کی تھی. ایون کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. کچھ لوگوں نے اس بات کو، یعنی ان کے کچھ اسرائیلی روایات میں اس بات کو کہ یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ذمہ میں کچھ ایسے واقعات ڈال دیے ہیں کہ جس میں انہوں نے چوری کی ہو. لیکن اللہ کے نبی تو ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا بچپن بھی ویسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے ان کی بھی نبوت کے بعد کی ایج جو ہے نا وہ پاکیزہ ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، تو لیکن یہ بات چھپائی، ظاہر نہیں کی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، کیونکہ اگر ظاہر کرتے تو پھر وہ بھائی سمجھ لیتے کہ یہی یوسف ہے، اور اس بات کو تو بھی راز رکھنا تھا، ابھی اس کے کھولنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا. تو اس بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود اتنی تلخ تہمت کو دل میں چھپا کر صبر کرنا یوسف علیہ السلام کا ہی حوصلہ ہے. ہم فوراً اگل دیتے ہیں، ہم حکمت دیکھتے نہیں ہیں. کچھ چیزیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بولنا ضروری نہیں ہوتا اگرچہ آپ سچے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ زندگی کی ایک اور حقیقت کی سمجھ آئی. ہر جگہ بولنے سے ہماری سچائی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بن سکتی. بعض اوقات بڑی سچ کو سامنے لانے کے لیے ہمیں چھوٹے مواقع پر چپ رہنا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام نے ذرا بھی ان کو محسوس نہیں ہونے دیا، اپنے اندر جذب کیا اس بات کو، صبر کیا. یہ بہت ہمت کی بات ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، الفاظ پڑھنا آسان ہے. امیجن کریں آپ کا بلند مقام ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، آپ سزا بھی دے سکتے ہیں. لیکن کسی حکمت کی بنا پر آپ چپ ہیں، خاموش ہیں. ابھی وقت نہیں، ابھی بتاؤں گا ان کو جب وقت آئے گا. قال انتم شر مکانا، کہا یوسف کی جو تم چوری کا الزام لگاتے ہو اس نے تو چوری نہیں کی، لیکن تمہارے چور ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے چرا کر کنویں میں پھینکا تھا، اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانو، قال انتم شر مکانا، کہ تم الٹا اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے کے لیے یوسف کو چور کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم بیان کر رہے ہو. اللہ سے تو بات چھپی نہیں ہوئی نا، اللہ تو سب جانتے ہیں کون کیا ہے کون کیا نہیں. اس لیے آپ کو اگر برے برے ٹائٹل ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے، آپ وہ نہیں ہیں، تو بس یہ تسلی یاد رکھیے واللہ اعلم بما یصفون. یہاں تو تصفون ہے نا، تو ہم کہیں گے یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں نا اللہ ان کو خوب جانتا ہے. بما تصفون، جو تم ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم خود ہی کو کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ
کہ جب باتوں پہ ہمیں یقین آنے لگتا ہے، بھروسہ آنے لگتا ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کے کومنٹس بھی، لوگوں کی طرف سے بیڈ ٹائٹل بھی ہمیں پریشان نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ اس صورت کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے تسلی ہے۔ اور زندگی کی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں، اور پھر ہمیں صبر کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو جیسے یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی آج ہم پڑھیں گے، تو یوسف علیہ السلام نے بھی ایک ایک قدم پہ صبر کیا، اور یوسف علیہ السلام کا جو صبر تھا نا، وہ آنسوں کے بنا تھا۔ باپ اور بیٹے کے صبر میں اور دونوں طرح کے صبر کیے جا سکتے ہیں کہ انسان آنسو بھی بہا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ شکوہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کرتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام مضبوط، اندر سے مضبوط ہو کر صبر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے نعمتیں دے دی تھی، ان کو انعام ملنا شروع ہو گئے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، ان لہو، بے شک اس کا ابن باپ، شیخن، بوڑھا ہے، کبیرن، بہت زیادہ۔ تو کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا باپ بہت بڑی عمر کا ہے، فخذ، بس تو رکھ لے، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں محسنین میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد محترم تو یوسف علیہ السلام کی جدائی نہیں برداشت کر پا رہے تھے، تو ان کو پتا تھا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، پختہ وعدہ کر کے آئے ہیں، تو ہمارا باپ تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ کہنے لگے اس کا باپ تو بہت بوڑھا ہے، تو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، پہلے بھی آپ نے ہم پہ بہت سے احسانات کیے ہیں، بس اتنا اور احسان کر دیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ حاسد بن کو محسن کہہ رہے ہیں، جو بچپن میں ان سے تنگ تھے، آج بیڈ ٹائٹل دینے والے، یعنی ایک ہی مجلس کے اندر یوسف علیہ السلام کو دو طرح کی ٹائٹل مل رہے ہیں۔ ایک ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، یعنی اندر سے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب وہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، تو اس وقت ان کو محسن کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ وقتی طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے لیے اچھے القابات کی وجہ بنتی ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، روتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مایوس نہیں ہوتے، آپ اپنی سیلف گرومنگ کرتے رہتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، آپ اپنے تقوی کو بڑھاتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ محسن بنتے ہیں، معاشرے کے لیے فائدہ مند بنتے ہیں، تو پھر آپ کا اور جو دوسروں کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، جیلسی کا، حسد کا، بغض کا، نفرت کا، آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ آپ سے کبھی وہ حسد بھی کرتے تھے، لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ کبھی وہ آپ سے بغض بھی رکھتے تھے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ اپنے اعمال پر توجہ دیتے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، تو آپ پلیز ہماری ایک اور مدد کر دیں۔ قولا، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، ہم پکڑے، الا، مگر، من وجدنا، اس کو پایا ہم نے، متاعنا، سامان اپنا، عندہ، پاس جس کے، انا اذا لظالمون، بے شک ہم پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پاس بھی رکھنا چاہتے تھے، خواہش بھی تھی ان کی،
تو چور بھی نہیں کہنا چاہتے تھے. تو اتنی پیاری بات کی کہ ان کی ذہانت اور ان کی سچائی دیکھیے کہ الفاظ میں بائی کو ساتھ بھیجنے سے انکار بھی کر دیا اور اس کا جرم بھی جو ہے ثابت نہیں کیا. بس اتنا کہا کہ جس کے سامان میں ہم نے اپنا سامان پایا ہم بس اس کو رکھیں گے, اگر اس کے علاوہ کسی اور کو رکھیں گے پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ہم ظلم نہیں کرتے, اگر ایسا کیا تو ظلم ہوگا, ہم ایسا نہیں کر سکتے. فلما پھر جب استیئسو وہ مایوس ہو گئے, باب استفعال سے ہے نا امید ہونا, یعنی بالکل نا امید ہو جانا, مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے. سین اور تا موسٹلی باب استفعال سے جو افعال آتے ہیں اس میں جو سین اور تا ہے نا وہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ چیز نوٹ کریں تو پھر یہ ہے کہ بات سمجھنے میں نا آسانی ہو جاتی ہے. یہی یئسو کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا, اور باب استفعال سے ہے استیئسو وہ مایوس ہو گئے. اب یہاں پہ بالکل بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ بالکل نا امید ہو گئے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پہ جو کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے یا جیسے سین اور تا کا اضافہ کیا گیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے, اور مقصد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں مبالغہ آرائی کرنا, یعنی بالکل نا امید ہو جانا, بالکل کسی قسم کی کوئی امید ہی نہ رہنا. خلصو نجیجا تو وہ الگ ہوئے سرگوشی کے لیے, یعنی اکیلے ہو کر مشورہ کرنے لگے, کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا جہاں پہ وہ مشورہ کر رہے تھے. قولا کہا کبیرہم ان کے بڑے نے, کون سا بڑا؟ جو عمر میں بڑا تھا یا پھر علم اور فہم میں بڑا تھا یا ان کا امیر تھا, وہ کہنے لگا عالم کیا نہیں, کیا لم نہیں, تعلمو تم جانتے, انا بے شک اباکم تمہارے والد نے, قد تحقیق اخذ لیا تھا علیکم تم سے, موثقہ پختہ وعدہ, من اللہ اللہ کے نام سے, ومن قبل اور اس سے پہلے, ما جو تم کوتاہی کر چکے تم, فی یوسف یوسف کے معاملے میں. فلن تو ہرگز نہ, ابرح الارض میں ٹلوں گا اس زمین سے, حتی یأذن لی یہاں تک کہ اجازت دے مجھے, ابھی میرا والد, او یا یحکم فیصلہ کر دے, اللہ اللہ لی میرے لیے, یعنی مجھے موت آ جائے, وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے. اب جو ان کا بڑا بھائی تھا, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنی بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں, اور وہ جتنے بھی برے ہوں, ان کی فیلنگ جتنی بھی اچھی نہ ہو, لیکن وہ اپنی زبان کے لحاظ سے تھوڑے پختہ ہوتے ہیں. تو ان میں سے بھی جو بڑا تھا وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گا, اپنے بھائی کو ساتھ واپس لے کے جاؤں گا, کیونکہ ہم نے اپنے باپ سے یہ پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم ضرور واپس لے کے آئیں گے, لیکن یوسف کے معاملے میں بھی ہم کوتاہی کر چکے ہیں, غلطی کر چکے ہیں, تو اب میں نے طے کر لیا کہ اس زمین میں رہوں گا, یا تو میرا باپ مجھے خود بلائے گا واپس, یا پھر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں گے, یعنی بائی کی رہائی کی کوئی صورت نکل جائے گی, یا پھر مجھے موت آ جائے گی. وہو خیر الحاکمین اور اللہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے, لیکن میں نہیں جا سکتا. اب گویا کہ 3 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ان سے جدا ہیں, یوسف اور ان کے بھائی, اور ایک وہ بھائی جو شرمندگی میں وہاں پہ رہ گیا. ارجعو لوٹ جاؤ, یہ جو بڑا بھائی ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے, الی ابیکم اپنے باپ کی طرف, یعنی تم چلے جاؤ, یہ نہ ہو کہ والد محترم زیادہ پریشان ہو جائیں کہ شاید تمام بیٹے ہی گرفتار ہو گئے یا ان کا کیا بنا ہے, اس لیے واپس جا کر انہیں حقیقت سے آگاہ کرو. فقولو یا ابانا تو پھر کہو اے ہمارے ابا جان, انا بے شک, ابنا کا آپ کے بیٹے نے, سرقہ چوری کی تھی, وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا
للغیب حافظین، اور نہیں گواہی دی ہم نے مگر وہ جس کا علم تھا ہمیں۔ اب اس سے کیا مطلب سمجھ میں آتی ہے؟ وما شہدنا الا بما علمنا، کیا گواہی دی تھی؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے بائی کے چور ہونے کی شہادت اپنے علم ہی کے مطابق دی ہے، یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے سامان سے عزیز مصر کا پیالہ نکلا ہے، پیمانہ نکلا ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ ہم نے عزیز مصر کو جو مسئلہ بتایا تھا چوری کی سزا کا، ہم نے تو اپنے علم کے مطابق بتایا تھا نا، الا بما علمنا۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ہی ایسا ہونے والا ہے؟ اب ہم اپنے باپ دادا کی شریعت کے مطابق ان کو بتا چکے ہیں، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو ہم نے بالکل بھی غلط بات نہیں کی۔ ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس نے چوری بھی کی ہے، اور اس چیز کے بھی گواہ ہیں جو اللہ نے ہمیں علم دیا کہ چوری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یعنی جب ہم نے آپ کو قسم دی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یا یوسف کا بھائی جو ہے ایسے چوری کرے گا؟ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم کون سا غیب جانتے تھے؟ ہم تو پھر اس کو ساتھ ہی نہ لے کے آتے۔ اب یہ پختہ عقد ہم توڑ رہے ہیں تو ہم اپنی وجہ سے نہیں توڑے، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کی وجہ سے توڑے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ پوچھ لیں بستی والوں سے، وہ بستی والے کنّا فیہا جو تھے ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پہ اپنی صفائی کے لیے تین چیزیں وہ پیش کر رہے ہیں، یعنی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ ہمارا باپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرے گا، ہماری بات کو سچ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کی سچی بات بھی پھر جھوٹی لگتی ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کتنی مشکل پیش آ رہی ہے آج ان کو سچ بیان کرنے میں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جھوٹ نہ بولتے اور آج ان کی سچائی پہ لوگ یقین کر لیتے۔ اس لیے زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات میں جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں اور زندگی کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور پھر لوگ آپ کی بات پہ یقین بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو جھوٹ ویسے بھی بذات خود اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، لیکن انسان کی پرسنالٹی کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے نا، تو جھوٹے کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ بھی کبھی کبھار سچا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی سچائی کو لوگ سمجھتے نہیں۔ یقین جانے بالکل بھی یقین نہیں آتا ان بندوں پر، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جھوٹی لگتی ہیں، کوئی فیلنگز نہیں رہتی ان رشتوں کے اندر۔ انسان اندر سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بندہ بعض اوقات سچ بول رہا ہوتا ہے۔ ہم اوپر سے اس کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے آنسو بھی جھوٹے، اس کی بیماری بھی جھوٹی، اس کی فیلنگز بھی جھوٹی، یہ ہمیں جو محبت کر رہا ہے یہ بھی سچ نہیں ہے، یہ جو ہمیں تحفے دے رہا ہے یہ بھی سچ نہیں ہے۔ یعنی اس کی ایک ایک بات، ایک ایک احساس اس کا ہمیں جھوٹا لگنے لگتا ہے۔ تو سچائی کا دامن جو ہے نا کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں، جتنی مشکل حالات کیوں نہ آ جائے، مصلحت سے کام لیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو اپنے بھائی کو پاس رکھنے کے لیے کیسی بات کی تھی، کتنی مصلحت کے ساتھ انہوں نے معاملے کو سنبھالا تھا۔ تو ہم بھی تھوڑے عقل مند بن جائیں نا، اب تو قرآن سیکھ رہے ہیں اور اتنا حقیقی علم ہمارے پاس آ رہا ہے، تو تھوڑی کمیونیکیشن میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمیں حکمتوں کی سمجھ آنی چاہیے۔ قرآن حکمت ہے، نصیحت ہے، اسے صرف ہم لرن نہیں کر رہے، اس سے ہمارے شعور میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بس اس پہ تدبر تو کرے نا کہ اللہ اور اس کے نیک بندے کیسی حکمتوں پر مبنی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی حکیمانہ باتیں کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ کبھی کبھار ہم سچ نہ بول سکے لیکن ہم جھوٹ بھی نہ کہیں۔ اب دیکھیے 3 طرح سے وہ یقین دلا رہے۔ پہلی بات کہ ان بستی والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم تھے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور وہ قافلے والے جو آئے ہیں ہم جس کے ساتھ یا جس میں تھے ان سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ پہلی صفائی کیا دی؟ بستی والوں سے پوچھیں۔ دوسری صفائی
قافلے والے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، تیسری کہ قسم ہے کہ یقیناً ہم سچے ہیں، اتنی شہادتیں دی. قولا کہا، اتنی تسلی، شہادتیں، قسمیں، کسی کا اثر یعقوب علیہ السلام پہ نہیں ہوا. قولا کہا، بل سولت، بلکہ اچھا کر دکھایا ہے، لکم انفسکم امرا، تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو. یہی بات اب بھی کہی تھی نا جب یوسف علیہ السلام کی آ کر انہوں نے خبر بتائی. فصبر جمیل، اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ صبر ہی اچھا ہے، اور آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب میرا کام صبر جمیل ہے. تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک اور کام مزین کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، خصوصاً رسولوں کو، اتنا بڑا حوصلہ دیتے ہیں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کی فیلنگز کے، ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، ان کو بری خبریں سنائی جاتی ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن شکوہ نہیں کرتے. ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، ایک اور مصیبت آ گئی، کہیں پہ بھی نہیں پڑے. فصبر جمیل، کوئی شکایت نہیں کی، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی پیٹنا نہیں شروع کیا اپنے آپ کو، اور ملامت نہیں کیا کسی کو بھی، بلکہ اپنی اسائنمنٹ انہوں نے پکڑ لی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا اصل کام. جب بھی آزمائش آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ اچھا میرا اب کام کیا بنتا ہے، کہ میں کیا کروں. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں دوسروں کا کام بنتا ہے مجھے آ کے تسلی دیں، دوسروں کا کام بنتا ہے ہمدردی کریں، میرے آنکھیں آنسو پوچھیں، میری بات سنیں، میرے دکھوں کا مداوا کریں. اور اس وقت سب سے زیادہ بڑا کام تو ہمارا ہوتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس وقت؟ صبر. اس وقت ہمیں خوبصورت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم اپنی مشقتوں کی وجہ دوسروں کو ٹھہراتے رہتے ہیں، آزمائشوں کی وجہ دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام، اشارہ، اور اللہ کی طرف سے پیپر نہیں سمجھتے، امتحان نہیں سمجھتے، تو پھر صبر نہیں آتا، پھر ہمیں کوشچن کا آنسر بھی نہیں آتا. جب ہم نے دیکھ رہے ہیں دوسروں کی طرف، آپ دیکھیے ایگزامینیشن میں حال میں آپ بیٹھے ہیں تو اب آپ کو پیپر دیا گیا ہے، آپ نے ٹھان لیا کہ میں نے پیپر خود نہیں کرنا، میں نے دوسرے کی طرف دیکھ کے کرنا ہے. ایون آپ کو آتا بھی ہے لیکن وہ یقین نہیں ہے نا کہ میں خود کر سکتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں سامنے والا پیپر کرے گا، سامنے والا مجھے پیپر کروائے. اب کوئی نہیں کرواتا تو کسی کو ہم سخت مزاج کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کہہ رہے تھے اس کا کتنا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو بڑی خود غرض ہے، یہ تو بے وفا نکلی. حالانکہ وہ ایماندار ہے، وہ اپنے پیپر کو دھیان سے کر رہی ہے، اور ہمیں بتائے گی تو خیانت کرے گی. تو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے پرسپیکٹیو سے بالکل ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور سب لوگ پیپر کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح ہم فیل ہو جاتے ہیں. یہی ہے زندگی کا حال. اللہ تعالیٰ نے کبھی ہماری کسی کتاب کا پیپر اور ہوتا ہے، کبھی کسی فیلنگز کے بارے میں ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان پیپرز کو سوچیں کہ یہ مجھے آتا ہے اور میں نے خود کرنا ہے، مجھے کس سے نہیں پوچھنا، یہ صبر کا پیپر ہے، شکر کا پیپر ہے، محبت کا پیپر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا پیپر ہے، کہ کیا دور میرے پہ چل رہا ہے، مجھے اس دور کے مطابق خود کو چینج کرتے رہنا ہے. فصبر جمیل. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ کی آزمائش سے اپنی اسائنمنٹ پکڑی، کہنے لگے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ وہ لے آئے گا میرے پاس ان کو سب کے سب کو. اور یہ اتنی امید تھی ان کو اللہ تعالیٰ سے. ابھی تو انہوں نے صبر کرنا تھا لیکن نا امید نہیں ہوئے تھے، پر امید تھے. اور اب یہ کیسی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو امید تھی کہ وہ واپس آئیں گے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جو خواب تھا نا، اس کی تعبیر بھی تو ہونی تھی. تو ان کو کہیں نہ کہیں اس چیز پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور لے کے آئیں گے، لیکن ایمان جو ہوتا ہے نا، خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. تو کبھی یاد آ جانا، جدائی
جو تھی ان کو وہ بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی تھا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے. اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ روتے نا، ان کو یقین ہوتا کہ میرا بیٹا بادشاہ بن کے میرے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، جب آپ کو پتا ہو کہ ایک چیز مجھے ملنی ہے، اب وہ کب ملنی ہے، کیسے ملنی ہے، آپ منتظر ہیں. جو انتظار ہوتا ہے، الانتظار شد من الموت، شدید ہوتے موت سے بھی زیادہ. تو انتظار کی کیفیت میں انسان روز منتظر ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز جو ملنے والی ہے مل جائے. پھر جیسے جیسے جدائی اور بڑھتی جاتی ہے انسان غمگین ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہی حال یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو اور اپنے باقی بیٹوں کے بارے میں ان کو اللہ سے امید تو تھی کہ اللہ ان کو ضرور واپس کریں گے، لیکن کیسے کریں گے، اللہ کی حکمتیں کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے. کن سے؟ اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام نے، یعنی علیحدہ ہو گئے، اکیلے ہو گئے. وقالا، اور پھر بولے، یعنی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا، بس صبر جمیل. اب تنہائی میں تو اللہ تعالیٰ سے جیسی بھی باتیں کریں، ہمارا اللہ نا ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بھی باتیں کر سکتے ہیں، کیسی بھی ہوں، غم بتا سکتے ہیں اس کو. کہنے لگے یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسفا، یوسف پر. وبیزت، اور سفید ہو گئی، عیناہو، دونوں آنکھیں اس کی. عین ایک آنکھ، عینا دونوں آنکھیں، ہو اس کی، من الحزن غم کی وجہ سے. فہو کظیم، بس وہ غم سے بڑا ہوا تھا. کظیم کہتے ہیں بمانا مکظوم، یعنی جو غم سے بڑا ہو، یعنی لوگوں سے چھپائے اور اظہار نہ کرے. جیسے والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو روکنے والے. تو یوں سمجھے کہ ایک مشغیزے میں پانی ہے اور وہ مشغیزہ اوپر سے بند ہے، یعنی پورے کا پورا مشغیزہ غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں دکھا رہے، لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے. تو اپنی بچوں کی مجلس چھوڑنے کے بعد جب وہ اکیلے ہوئے تو کہنے لگے ہائے میرے یوسف کا غم. تو اتنے غمگین ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، یعنی غم سے بھرے ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. تو دل میں تو غم تھا، اور مصیبت میں رونا اور آنسو بہانا یہ تو جائز ہے، انسان کے اختیار سے یہ باہر ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ زبان سے شکوہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور بے شک ہم تیری جدائی سے اے ابراہیم یقیناً غم زدہ ہے. تو مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، منہ پہ تماچے مارنا یہ سخت منع ہے، لیکن آنسو بہانے کی اجازت ہے. بس شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کمنٹس اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، بجائے اس کے کہ صبر جمیل کی خود کو تلقین کریں. اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، میں ہی اللہ کو ملی تھی، ساری دنیا کو اللہ نے نعمتیں دی، مجھے ہی مشقتوں میں ڈال دیا. اس طرح کے الفاظ جب ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر دیکھیے اس کو صبر تو نہیں کہیں گے نا. آنسو بہانے کی اجازت دی ہے نا، آپ رو لیں، لیکن روتے روتے بھی یہ کہیں اللہ میں جانتی ہوں کہ میرے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ آپ نے جو کچھ مجھ سے واپس دیا مجھے ضرور دیں گے اس سے بہتر. انہ هو العلیم الحکیم، میں جانتی ہوں اللہ بہت علم والے ہیں، آپ خوب حکمت والے ہیں. بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ اللہ مجھے صبر عطا کر دے، میرا کام، میرا پیپر صبر کا ہے، مجھے اس پیپر میں پاس کر دینا، مجھے اس پیپر میں کامیابی عطا کر دینا. تو کتنی خوبصورت کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اللہ سے. یہاں اس کو ہائی لائٹ کریں اور بلکہ اپنے
جو سائڈ نوٹ ہے وہ بنایا کریں کچھ آیات کی کہ کس وقت میں نے کس آیت سے تسلی لینی ہے. تو یہ آیت یوسف علیہ السلام کے والد کا یہ جو رویہ ہے، شدید مشکل اور کھو جانے والی چیز کے بعد جو غم آتا ہے نا، اس وقت ہمارے لیے اس طرح کی باتیں تسلی بخش ہوتی ہیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ. اور پھر یہاں سے نا ایک اور بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اب ان کو دکھ جو ہے ملا دوسرے بیٹے کا تھا، لیکن یوسف کیوں یاد آ گئی؟ غم کی شدت کے الفاظ یوسف علیہ السلام کے لیے نکلے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زخم کے اوپر جب زخم لگتا ہے نا تو پہلا زخم زیادہ تکلیف دیتا ہے، یعنی زخم کا نئے زخم سے چھل جانا زیادہ تو یوسف علیہ السلام کی والد محترم کا جب پچھلا زخم بھی یعقوب علیہ السلام کا تازہ ہوا تو ان کی پریشانی اور بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے پھر بھی انہوں نے صبر ہی مانگا. اب نیکسٹ انہوں نے کیا رویہ اپنایا، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک رکھ رہے تھے، انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. لیکن آج کے لیے ہماری اسائنمنٹ پھر صبر جمیل پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے یہ ورک لکھیں کہ بلکہ دعا کیا کریں کہ اللہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، مشکل حالت آئے، تو مجھے یعقوب علیہ السلام جیسا صبر کرنے کی توفیق عطا کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.